ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ اور اگر ہم چاہتے تو البتہ اس کو بلند کرتے ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو جھک گیا زمین کی طرف اور پیروی کی اس نے اپنی خواہش کی، بس اس کی مثال کتے جیسی ہے کہ اگر اس کو اس پر حملہ کر کے ڈانٹ پلائے تو وہ ہانپتا ہے، یا اگر چھوڑ دے اس کو تب بھی ہانپتا ہے۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، بس آپ بیان کر دیں حالات تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ پچھلی آیت میں یہ بات گزری ہے کہ بنی اسرائیل میں کنعانی قوم سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی تھا جس کا نام بلعام بن بعورہ تھا۔ مشرکین نے اس کو قوم نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر ابھارا۔ یہ مستجاب الدعوات تھا تو مختلف طریقوں سے اس کو لالچ میں ڈالا۔ جب یہ بد دعا پر تیار ہو گیا اور پہاڑی پر کھڑے ہو کر بد دعا کرنے لگا تو اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلنے لگے جو الفاظ اس کے چاہت کے خلاف تھے۔ یہ پہلے یہ بات گزری ہے کہ بلعام بن بعورہ راہب تھا اور بڑا عبادت گزار تھا، اور لوگوں کے ہاں مشہور تھا کہ یہ مستجاب الدعوات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر ان پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے قریب آئے تو انہوں نے بلعام بن بعورہ کو مجبور کیا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں تاکہ وہ ہمارا مقابلہ نہ کریں۔ ابتدا میں تو اس نے انکار کیا، پھر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ اس کی عورت کو لالچ میں ڈالا کہ اپنے خاوند کو اس بات پر اکسائے، تو خاوند کو اس نے اکسایا، یہ تیار ہو گیا۔ جب پہاڑی پر پہنچا جہاں یہ عبادت کرتا تھا اور وہاں اس نے اپنی زبان سے جب بد دعائیں نکالیں تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش میں مبتلا ہوا جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس شخص کو اپنی آیات کی بدولت بلندی تک پہنچا دیتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مستجاب الدعوات تھا اور عبادت گزار تھا، اس کے پاس اسم اعظم تھا جس کے بدولت یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے، رد نہ فرماتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ترقی اور بلندی اس کو حاصل ہوتی ہے جو حق و صداقت پر قائم رہتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ شخص زمین کی طرف جھک گیا۔ زمین سے مراد مادی مفادات ہیں، یعنی حقیر دنیا، پیسے، عورت کی طرف جھک گیا۔ اللہ کے عظیم انعامات کے بدلے ان حقیر چیزوں کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری پارسائی، ساری عبادات واپس لے لی۔ اب اس کی بزرگی نہ رہی، اب نہ اس کے پاس کوئی کرامت باقی رہی، نہ وہ مستجاب الدعوات رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام اچھائیاں سلب کر لیں، ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا، اور وہ آیات الہی پر عمل کرنے کے بجائے واتبع ہواہ، خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گیا۔ گویا اس نے ایسا راستہ اختیار کیا جو انسان کو بلندی کے بجائے پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بہت بری مثال بیان فرمائی۔ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث، اگر تم اس کو ڈانٹ پلاؤ تو وہ ہانپتا ہے، او تترکہ یلہث، اگر چھوڑ دو پھر بھی ہانپتا ہے۔ یہ تحمل کے کئی معنی آتے ہیں۔ اس کا معنی
کوئی چیز لادنا، حملہ کرنا، ڈانٹ پلانا، مقصد یہ ہے کہ کتا ہمیشہ ہانپتا رہتا ہے، خواہ اسے کوئی تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے۔ دراصل کتے میں دو خصلتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے، ہانپتا ہے۔ ان میں سے ایک حرص ہے اور دوسری شہوت پرستی۔ اس کی حرص اور لالچ اس بات سے آیا ہے کہ ہر چیز کو سونگھتا پھرتا ہے۔ شہوت پرستی کی مثال یہ ہے کہ ایک ایک مادہ کے پیچھے کئی نر پڑے رہتے ہیں۔ ان دونوں بری خصلتوں کی وجہ سے کتے کے جسم میں ایک قسم کی گرمی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ ہانپتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتا ہمیشہ ہانپتا ہے، خواہ ڈانٹ پلائی جائے یا چھوڑ دیا جائے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتے کو شیطان کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے متعلق بڑے سخت احکام دیے گئے ہیں۔ فرمایا اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو برتن کو 7 دفعہ دھونا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ایسے برتن کو 1 دفعہ مٹی سے مانجنا بھی چاہیے، 3 دفعہ پانی سے دھویا جائے تو پاک ہوگا۔ اس کے لعاب میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو صابن کے ساتھ دھونے سے ضائع نہیں ہوتے، لہذا برتن میں مٹی مارنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کتے کو قتل کرنے کا حکم بھی ہے تاکہ لوگ اس سے زیادہ محبت نہ کریں۔ اس کو شوقیہ طور پر رکھنے کی، پالنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ البتہ گھر، کھیت یا باغ، جانور وغیرہ کی حفاظت کے لیے کتے کو پالا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلا ضرورت کتا پالے گا اس کی نیکیاں ہر دن میں 1 قرات یا 2 قرات کے برابر کم ہوتی رہتی ہیں۔ ابتدا میں مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی اسے بڑی محبت رکھتے تھے، اس لیے ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے کا حکم فرمایا۔ جب لوگوں میں نفرت ہو گئی پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین جو ہمیں دیا ہے یہ کیونکہ یہ فطرت کے مطابق ہے، اس وجہ سے ہر چیز کا جو انسان کے ساتھ تعلق ہے وہ ایک فطرت کی حد تک ہے۔ اس سے زیادہ اگر اس جانور سے محبت رکھے گا تو پھر انسان خود اپنی فطرت سے بھی ہٹ جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی، فرمایا لیس لنا مثل السوء، ہم اہل اسلام کی بری مثال نہیں ہونی چاہیے۔ العابد فی حبتہ کالکلب یعود فی قیہ، فرمایا جو چیز العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیہ، جو شخص کسی چیز کو ہبہ کر کے واپس لیتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتے کو کہ اس نے قے کی اور پھر اس کو چاٹ لیا، اتنی بری مثال دی ہے۔ بہرحال قرآن مجید میں دوسرے جانوروں کی بھی مثالیں آئی ہیں۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں علماء سوء کے لیے سخت ڈانٹ ہے۔ علماء حق تو کسی لالچ میں نہیں آتے، مگر علماء سوء سخت ملعون ہیں جو غلط بیانی کرتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں، بڑے آدمیوں کی خوشامد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خود بھی حق پر عمل نہیں کرتے، دوسروں کو بھی حق سے روکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی علماء کے فتنے میں کہ کہیں قبر پرستی ہو رہی ہے، کہیں رسم و رواج کی آبیاری ہو رہی ہے، علماء سوء نہیں چاہتے کہ عوام الناس قرآن و سنت کے پروگرام کو سمجھیں، پیسے کی لالچ میں آ کر دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ ان کو یہ حالات واقعات ضرور بیان کریں تاکہ لوگ اس میں غور فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بری عادات سے بچائے اور بری عادات پر چلنے والے لوگوں کی اتباع سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔